ڈاکٹر حسیب صاحب، آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں اور آپ اس وقت ڈائریکٹ جو ہے ان لوگوں سے بھی کانٹیکٹ میں ہیں جو اس کے مریض ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ وائرس جو ابھی جس کے بارے میں کہ ہم پچھلے 1.5 سال ہو گئے تقریباً سنتے ہوئے، اب اس وائرس نے نئی شکلیں بنا لی ہیں، کر لیا ہے، ویکسینز بھی آ گئی ہیں، تھوڑی سی اس ریالٹی کو بتائیں کہ اب بھی کچھ لوگ نظر آتا ہے کہ اب بھی کچھ لوگ ابھی بھی اس کے بارے میں اسکیپٹیکل ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، یہ ایک کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بڑا آپ نے بر وقت اس موضوع کو رکھا، اور واقعی جو تھرڈ ویو میں جس طرح وائرس جتنی تیزی سے آ رہا ہے اور لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، تقریباً اسی تیزی سے اس کے بارے میں جو کنسپریسی تھیوریز وغیرہ ہیں وہ بھی لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں، اور لوگ اس میں مختلف آراء میں بٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک ایک حقیقت کی بات ہے، اور جیسا کہ قرآن مجید کا بھی ایک بندہ مومن کی جو صفات کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اس پر ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ آج پوری جو سائنس ہے اور پوری جو ٹیکنالوجی ہے اور پورا جو جدید علم ہے، اس کی بنیاد میں یہی بات ہے کہ اپنی توجہ اور اپنی بنیاد وہ حقائق کی بنیاد پر رکھی جائے، وہ بالکل جسے کہتے ہیں بے بنیاد باتوں پر اپنی بات کی بنیاد نہ رکھی جائے۔ تو اگر پیور سائنٹیفکلی بات کی جائے تو یس، یہ ایک زونوٹک وائرس ہے جو پہلے جانوروں میں تھا اور پھر وہاں سے یہ اپنی شکل چینج کر کے تو انسانوں میں آیا، اور آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ چائنا سے شروع ہوا۔ پہلے الزام لگایا گیا کہ یہ چائنا نے ہی شروع کر کے ساری دنیا میں پھیلایا ہے، اور امریکہ نے پہلے یہ الزام لگایا چائنا پر، اور امریکہ کی ایک نیوز ایجنسی تھی جس نے یہ بات شروع کی، اور خاص طور پر چائنا کا جو ایک کمیونسٹ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کو نشانہ بناتے ہوئے اس نے یہ بات کہی۔ اس کے بعد پھر جب امریکہ میں بھی یہ بات چلی گئی تو چائنا نے یہ کہا کہ نہیں، امریکہ کے کچھ فوجی آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے وائرس لے کر آئے، ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کیا۔ یعنی کہ دو جو اس وقت کی سپر پاورز ہیں جن کی جنگ پہلے سے جاری تھی، میڈیا وار بھی جاری تھی، اکنامک وار بھی جاری تھی، اور انہوں نے اس کو بھی ایک جسے کہتے ہیں ذریعے کے طور پر استعمال کیا، اور ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم شروع ہوئی۔ جب یہ پوری دنیا میں پھیل گئی تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو تعلق تھوڑا شاید اس کا کوئی زیادہ بڑا ہے۔ پھر 5G کے اوپر آیا کہ بھئی جہاں جہاں 5G جا رہا ہے وہاں یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اس کی بھی وجہ کیا تھی کہ ایک نئی چیز 5G کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئی تھی، الیکٹرو میگنیٹک جو ریڈیشن ہے، اس کے اثرات سے تو لوگ پہلے ہی خوفزدہ تھے۔ اثرات تو اس کے ہیں بالکل۔ اب جب وائرس ایک آیا جس کی بنیاد کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تو لوگوں نے بڑی جلدی اس کو اٹیچ کیا، اور کنسپریسی تھیوریز اس کے بارے میں بھی ٹامک ٹوئیاں مارنے پر معاملہ چلا۔ اس کے بعد جب بات یہ ثابت ہوئی کہ بھئی جہاں 5G نیٹ ورکس وغیرہ نہیں ہیں وہاں بھی تو یہ پھیلا ہے، صرف 40 کے قریب ممالک میں 5G نیٹ ورکس ہیں، اور یہ 200 کے قریب جو ساری پوری دنیا میں یہ وائرس پھیل گیا۔ پھر بات آئی کہ نہیں، پھر یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں اس وائرس کی ٹریٹمنٹ پر اور اس کی ویکسین پر اور اس کی ویکسین کے پوری دنیا میں پھیلانے پر، بل گیٹس وغیرہ شاید جو ان کی کوئی سازش ہے۔ تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں پورے شعور کے ساتھ سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک بیماری ہے، اور جس طرح بیماری آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے آزمائش اور سزا دونوں ہی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اچھے ہیں ان کے لیے آزمائش ہے، جو لوگ برے ہیں ان کے لیے سزا ہے۔ گویا یہ بات طے ہوئی کہ یہ اب حقیقت تو ہے۔ اب کوئی شخص اس سے انکار کرے کہ جی ابھی بھی کوئی وائرس کوئی چیز نہیں، میرے خیال میں اب وہ جنت الحمقاء میں۔ نہیں، اس میں ایک بات کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ دیکھیں 4-5 چیزیں مختلف ہیں۔ ایک ہے وائرس کی حقیقت ہے کہ نہیں، دوسرا ہے کہ اس پر ہمارا طرز عمل کیسا ہے، تیسرا ہے کہ اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے، پھر چوتھا ہے کہ اس کی SOPs کیا ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ان تمام چیزوں کو اگر الگ الگ کر کے دیکھا جائے گا تو صورت زیادہ کلیئر ہوگی۔ یہ بات میں سمجھ، اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں۔